قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الخامس اے الناقض الخامس، پانچواں ناقض، پانچویں چیز جو اسلام کو توڑنے والی ہے. من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر اجماعا. جو شخص اس چیز سے بغض رکھے، ابغض بغض رکھے، شیئن اس چیز سے، مما جاء به الرسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، وہ عقیدہ ہو، وہ عمل ہو، وہ عبادات ہو، نظام تجارت ہو، یا شادی بیاہ کے معاملات ہوں، خرید و فروخت کے امور ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے، اس میں سے کسی چیز سے آپ کے دل میں بغض ہے، ناپسندیدگی ہے، قبول تو کر رہے ہیں لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ، بغض کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، تو یہ بھی کفر ہے. کفر اجماع، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا انسان بھی کافر ہو جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کی شریعت میں سے کسی امر کے ساتھ بغض رکھے، اس کے دل میں کراہت ہے، ناپسندیدگی. اس کی دلیل بالدلیل قوله تعالی: ذلك بأنهم كرهوا ما انزل اللہ. ان لوگوں نے ناپسند کیا، کرہوا ناپسند کیا، اظہار کراہت کیا، کس چیز سے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، جو اللہ نے بھیجا، اپنا دین کا کوئی امر، اسے انہوں نے ناپسند کیا. اللہ نے کیا سزا دی؟ فأحبط أعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا. اعمال کی بربادی کفر کی دلیل ہے. لہذا جو بھی شخص امور اسلام میں سے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کسی بھی شے کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ناپسندیدگی کے جذبات اپنے دل میں قائم کرتا ہے، وہ کافر. شیخ فرما رہے ولو عمل به، اگرچہ وہ مانتا ہو، عمل کرتا ہو، لیکن بغض کے ساتھ، نفرت کے ساتھ. حج کرتا ہے لیکن حج کا بغض اس کے دل میں، نماز پڑھتا ہے مگر نماز کا بغض اس کے دل میں. تو نماز پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود اس بغض کی بنا پر وہ کافر. لیکن نبی علیہ السلام کی جو اطاعت ہے، بلکہ پوری شریعت مطہرہ کی جو اطاعت ہے، ایک مقام پر قرآن پاک نے اس کو کئی حدود میں مقید کیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ رسول کی اطاعت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کیا صورتحال ہونی چاہیے. اللہ پاک نے قسم کھائی، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ان کو بتا دو، آگاہ کر دو اور عمومی اعلان کر دو کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں صرف آپ کو حاکم نہ مان لیں. یہ پہلا اسٹیج. اختلاف اگر ہو کسی کے درمیان میں، بڑے چھوٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان،
قلت تعداد اور کثرت تعداد کے درمیان، عربی عجمی کے درمیان، یہ جو ہم نے مذاہب بنا رکھے ہیں، ان مذاہب والوں کے درمیان کسی کے مابین اختلاف ہو، پہلا اسٹیج ایمان کی سلامتی کے لیے کہ یہ عقیدہ ہو کہ یہاں فیصلہ حاکم اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، دوسری بات یہ ہے کہ عملاً آپ سے فیصلہ کرائیں۔ جب حاکم مان لیا تو فیصلہ آپ سے کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جو فیصلہ آپ نے کر دیا اس فیصلے کو قبول کریں، اور قبول اس طرح کریں کہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ چار چیزیں، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، قبول کرنا، یہ چار چیزیں۔ ایک ہے آپ کو حاکم ماننا، دوسرا آپ سے فیصلہ کرانا، تیسرا آپ کے فیصلے کو قبول کرنا، اور چوتھا آپ کے فیصلے کو اس طرح قبول کرنا کہ دل میں کوئی خلجان، کوئی تنگی اور کوئی کراہت نہ ہو۔ پھر بندے کا ایمان ثابت ہوگا۔ مانا ایک شخص، اس کا عقیدہ ہے کہ اختلافات میں حاکم اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کافی ہے، مومن ہو گیا؟ نہیں، جب تک عملاً آپ سے فیصلہ نہ کرائے۔ دو چیزیں ہو گئی، اب اس نے مان لیا کہ حاکم اللہ کے رسول ہے اور فیصلہ بھی آپ سے کرا رہا، کافی ہے، مومن ہو گیا؟ نہیں، تیسری چیز، اس فیصلے کو قبول بھی کرے، مان بھی لے۔ اب تین چیزیں ہو گئی، آپ کو حاکم مانا، آپ سے فیصلہ کرایا، اس فیصلے کو قبول بھی کیا، اب مومن ہو گیا؟ نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں اس فیصلے کو سن کر کوئی تنگی، کوئی خلجان، کوئی شک، کوئی تردد، کوئی ریب، کوئی نفرت محسوس نہ کرے، کوئی بغض محسوس نہ کرے، پھر مومن ہوگا۔ ہر شخص دیکھے وہ کہاں کھڑا ہے، کیا اس کا مشرب ہے اور کیا اس کا منہج ہے اور کیا اس کا ماحول ہے۔ تو من ابغض شیئا مما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی شے سے جو اللہ کے نبی لائے اس کے دل میں بغض ہو۔ ہم نے غالباً کل بتایا تھا، یہ پرسوں، یہ بغض والعیاذ باللہ یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو مسلک کی تعصب ہے یہ بغض پیدا کرتی۔ ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ کوئی حدیث پیش کرو، یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، آپ کا فلاں عمل اس حدیث کے خلاف ہے، واللہ ہم نے محسوس کیا کہ حدیث پر ماتھے پر بل پڑ جاتے، اس بات کو نہیں چھوڑیں گے، حدیث کا بغض اپنے دل میں بٹھائیں۔ کہاں کھڑے ہیں پھر؟ تو خاص طور پہ جو اصحاب مذاہب ہیں، مسلکی تعصب اس نفرت اور کراہت کو اور بغض کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ بہت متنبہ ہونے کی اور بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی فیصلہ کن حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات، اس کا قلبی رجحان، قلبی میلان، ظاہر و باطن تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں۔ فیصلہ کن بات، آپ کا فرمان ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے۔ چھوٹا سا جملہ دو ٹوک ہوتا ہے، چھوٹے سے جملے میں بعض اوقات پورا
جنت کا پروگرام ہوتا ہے. یہ جنت کا پروگرام ہے پورا. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری خواہشات، دل کے سارے طموح، اغراض، میلانات، رجحانات تابع نہ ہو جائیں اس چیز کے جو میں لایا ہوں. تو پھر یہ نفرت اور کراہت کے جذبات اور یہ بغض کے جذبات آپ کا مانتے ہو، قبول کرتے ہو، لیکن دل میں تنگی بھی، دل میں خلجان بھی، دل میں کچھ بغض بھی ہے، تو پھر یہ ماننا قابل قبول نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کو سن کر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ، پھر ایمان کی سلامتی. اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ وہ عطا فرما دے. ہم نے پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے گھر میں جب کوئی درس کی مجلس ہوتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، تو 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں: فرشتوں کے پروں کا سایہ، اور اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لینا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سکینت کا نزول. اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی. اس قسم پروگراموں میں شریک ہوا کرو اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں وہ سکینت عطا فرما دے. یہ سکینت اگر دل میں داخل ہو جائے تو خلاص، پھر بندہ پورا دل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، اس دین کے ساتھ مکمل مطمئن ہو جاتا ہے. ایک پورا لگاؤ قائم ہو جاتا ہے اگر سکینت حاصل ہو جائے. یہ سکینت آ جائے، لڑنا، جہاد کرنا، مال خرچ کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکاتیں دینا، ہر چیز آسان ہو جاتی اگر دل میں سکینت آ جائے. بات تھوڑی سی پھیل گئی. وہ جو حدیث ہرقل ہے، ہرقل کے پاس اللہ کے نبی کا خط گیا، اسلم تسلم، سلطنت روما کے فرما روا، میری غلامی اختیار کر لے، سلامتی پائے گا. وہ سناٹے میں آ گیا. اتنا جامع خط 2 لفظوں میں اپنا پیغام دے دیا. اس کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی، یہ کون ہے شخصیت؟ کس کا خط ہے؟ کیا اس کے حالات ہیں، اور کیا اس کا معاشرہ ہے، اور کیا اس کا ماضی اور مستقبل ہے؟ اس کی قوم کے لوگوں سے پوچھا جائے. اور اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان جو مشرک تھا اپنی قوم کے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے شام گیا، بلا لیا. ہرقل نے سامنے بٹھا لیا کہ اس نبی کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، سچ سچ جواب دینا. ان میں سے ایک سوال یہ تھا: هل يرتد احد منهم سخطة لدينه، کہ کیا اس نبی کے دین سے بیزار ہو کر، یہ بغض رکھ کر کوئی مرتد ہوا ہے؟ اس نبی کے دین سے بغض کی بنا پر، بیزاری کی بنا پر کوئی مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان مشرک، کافر، سوال کرنے والا بھی کافر، جواب دینے والا بھی کافر. جواب سنیے، لا، نہیں. اس نے کہا کہ ہم نے ان کو مارا بہت ہے، تکلیفیں بہت دی، گرم کوئلوں پر لٹایا ہے، بھاری سلیں سینے پر رکھی ہیں، کانٹوں پر گھسیٹا ہے، 2 ٹکڑا کر دیے، سمیہ کی سیرت پڑی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ دین سے باز نہیں آئے. ہرقل کا تبصرہ، بڑا زیرک انسان تھا. کذالک الایمان، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، کذالک الایمان اذا خالطت بشاشۃ القلوب. یہ تو پھر سچے ایمان کی دلیل ہے. سچے ایمان کی بشاشت، حلاوت اور سکینت اگر دل میں شامل ہو جائے، رچ بس جائے، پھر بندہ ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا. کوئی نفرت، کوئی بغض دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. تو بڑا اہم مسئلہ، اس تعلق سے بڑی تشویش موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری اصلاح کی توفیق دے.
کہ اللہ تعالیٰ یہ بشاشت اور یہ سکینت دلوں میں اتار دے کہ دین جو ہے وہ شرح صدر کے ساتھ ہمارے لیے قابل قبول ہو، ایک ایک نقطہ پورے انشراح کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ قابل قبول ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے قبول کی شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ قبول کرو اور کوئی نفرت اور بغض نہ ہو۔